سازش کی بازگشت ہے تحریک انصاف کی طرف سے۔ آج پشاور میں عمران خان صاحب جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس سے بہت سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ یہ معاملہ شاید اور انارکی کی طرف اور سیاست میں شدت آئے گی، کیونکہ ایٹ ایوری کاسٹ عمران خان صاحب ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئیں 2018 سے لے کے آج تک، حکومت بنانے سے پہلے سے لے کے اب تک۔ میں آج آپ کو اپنا انٹروڈکشن نہیں سنوا رہا، میں آپ کو 2018 کا جس وقت تحریک انصاف کی گورنمنٹ ابھی بنی نہیں تھی، وہ الیکشن جیت چکے تھے، اور ہمارے وہی بھائی فیصل واڈا صاحب جو آج بھی پروگرام میں شرکت کی ہے جنہوں نے، وہ میرے ساتھ موجود تھے۔ اس وقت کوئی سازش نہیں تھی، کوئی امریکہ نہیں تھا۔ میں نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اپنے نظریات کو توڑ کے، الیکٹیبلز کو لے کر، آزاد کو لے کر، اس کے بعد آپ کی پارٹی اور آپ کا پورا منشور یہ سب تباہ ہوگا۔ اور واڈا بھائی میرے ساتھ موجود تھے اور شومِ قسمت آج بھی ہے۔ ذرا اگست 2018 کا وہ میرا کلپ سن لیں۔ جو بلند مانگ دعوے پی ٹی آئی نے کیے، جو ان کی لیڈرشپ کہتی رہی، آج بہت سے لوگوں کے نزدیک وہ اس کے بالکل برعکس کر رہے ہیں، صرف پاور گیم کے لیے، نمبرز پورے کرنے کے لیے، نہ صرف پنجاب میں بلکہ فیڈرل میں بھی۔ اس کام کو کرنے کے لیے آج ان لوگوں سے ہاتھ ملانا پڑا تحریک انصاف کو جو اس سے پہلے جن کے اوپر وہ لانتیں بھیجتے رہے، جن کو وہ اپنا سیاسی حریف، نظریاتی حریف، مینیفیسٹو کا حریف سمجھتے رہے، جن میں اول الذکر جو ہے ایم کیو ایم اور دوئم الذکر جو ہے وہ ہے پی ایم ایل کیو، اور اس کے درمیان میں آزاد امیدوار۔ عمران خان نے یہ نیریٹو بنایا تھا کہ آزاد امیدوار بکنے کے لیے، اپنے ایجنڈوز کے لیے، ذاتی انٹرسٹ مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو منہ نہیں لگانا۔ آج اسی تحریک انصاف کو نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ میں ان کو منہ لگانا پڑ رہا ہے بلکہ جہاز بھیج کے پنجاب میں منہ لگانا پڑ رہا ہے۔ مطلب ایک جگہ پہ تو آپ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں جگہ پہ صحیح ہیں۔ ایک جگہ پہ مانے آپ کے چیئرمین کہاں غلط ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرسودہ نظام جو ہے ہمارے پاکستان کا، اس میں نمبر گیم کا بڑا پرابلم ہے، اور یہی 22 سال ہمیں لگے کہ سر آپ میں اور نواز شریف میں کیا فرق ہے آج؟ کیونکہ ہم سے آپ میں اور نواز شریف، آپ اسٹیٹس کو کے خلاف آئے ہیں، وہ بھی نمبر گیم کے لیے اپنے نظریات کو چھوڑ دیا کرتے تھے بقول آپ کے، کرپٹ لوگوں کو سینے سے لگایا کرتے تھے بقول آپ کے۔ آج آپ ایک ڈاکو کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں جس کو آپ نے ڈاکو کہا ہے، میں نہیں کہتا، آپ نے ڈاکو کہا ہے۔ آپ میں اور نواز شریف میں کیا فرق ہے اور زرداری میں؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ سب سے بڑا فرق نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا جو آپ نے کہا ہے، سب سے بڑا فرق ہے کہ عمران خان صاحب اپنی ذات میں بہت ایماندار آدمی ہے، تو سب سے پہلا تو سر آپ کا کمپیریزن ہی بہت سر ڈاکوؤں کو ساتھ ملا لیا آپ نے، تو آپ کیا ہوئے پھر سر؟ آپ ڈاکوؤں کو ایم کیو ایم کے ٹیررسٹوں کو ساتھ ملا لیا آپ نے سر، جس کے خلاف مینڈیٹ ہے آپ کا۔ میں کامران صاحب میں ذاتی طور پر ڈاکو ہوں، اور ایک ڈاکو کا آپ کمپیریزن کریں کہ ایماندار آدمی سے، تو یہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے۔ آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں سر، انگریزی کا محاورہ ہے the man is known by the company he keeps۔ آرٹیکل 6 ہے، جو 7 اکمپلس ہوگا اس کی بھی سزا برابر کی ہوتی ہے، دنیا میں ہر جگہ ایسی ہوتا ہے۔ تو آپ تو وارداتیوں کے ساتھ جا رہے ہیں یار، صرف سی ایم شپ کے لیے پنجاب کی، یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو آپ کو بہت بڑی جماعت سمجھتا تھا، نظریاتی جماعت۔ پرابلم یہ ہے کہ اس فرسودہ نظام کے اندر یہ پرابلم ہے، یہ فلاز ہے، اس سے بڑا فلاز پاکستان کے۔ تو یہ تو نواز شریف اور زرداری بھی یہی کہتے تھے فیصل بھائی کہ یہ فرسودہ نظام ہے۔ گزارش تو سن لینا سر، سوال بھی آپ کریں، جواب بھی آپ دے رہے ہیں، ہیمرنگ بھی آپ کر رہے ہیں، بلٹ بھی آپ فائر کر رہے ہیں، مجھے مرنے تو دیں سر۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اس سسٹم کے اندر آنے تو دیں، اوت لے کے آپ دیکھیں گے کہ یہ فرسودہ نظام اگلے 5 سال میں آپ کو اللہ کے حکم سے نظر نہیں آئے گا۔ یہ نمبر گیم کا الیکشن ریفارمز کے اندر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ اس وقت ہم غلط تھے آج ٹھیک ہے، یہ پرابلم اس وقت بھی تھی آج بھی ہے۔ فیصل بھائی بہت وارم ویلکم۔ فیصل بھائی کی شکل دکھا یار، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، قدرہ تاثرات نظر نہیں آ رہے، اور بہت وارم ویلکم ڈاکٹر مصدق صاحب کو بھی، چودھری پرویز اقبال لوثر صاحب کو، چیئرمین ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ۔ فیصل بھائی کچھ یاد آیا آپ کو؟ اگست 2018 میں پہلا پروگرام جو تھا آپ کی حکومت جب چینج ہو رہی تھی، آپ کے ساتھ کیا میں نے، اور میں نے آپ کو کہا تھا یہ الیکٹیبلز، یہ آزاد، یہ آپ کے پاؤں تلے زمین کھینچ لیں گے جب چاہیں گے۔ جناب وہی ہوا۔ بہت شکریہ کامران شاہد صاحب، اور آپ کے تجزیے کی میں داد دیتا ہوں، اور یہ بالکل ایک جو آپ نے اس وقت نشاندہی کہی تھی، ہم نے اس فرسودہ نظام کے اندر میرے خیال سے اس ٹائم پہ ہمیں ریزائن کر دینا چاہیے تھا۔ اور جہاں تک ایم کیو ایم کی آپ نے بات کی، میں آپ کو بڑا کیٹیگورکلی بتا سکتا ہوں کہ مہاجر قوم کے لیے ہمارا احترام ہے، باقی ساری قومیت کے لیے ہمارا احترام ہے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا نہ ایلائی تھا، پہلے مجبوری کے طور پہ کیا، بہت بڑا سبق حاصل کیا، اب زندگی بھر ایسا نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو اپنے بیسس پہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، کیونکہ اگر اب ایسا ہوا تو بہت سارے ایسے لوگ جو ہمارے جیسے وہ بھی شاید کنارہ کشی کر جائیں گے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی کاسٹ بھرنی پڑے۔ یو آر آلویز بینگ ریئلسٹک، اور آپ
ان وزیروں میں سے رہے ہیں جنہوں نے آبویسلی ہر موقع پہ آ کے گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کیا اور بلا مغرور ہوئے کیا، اس لیے میں آپ کو اس چیز کا بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن فیصل بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو اب سازش کی بازگشت چل رہی ہے یار، آپ دیکھیں ہم نے وہ ریئیکشن بھی جو ہے وہ ریکارڈ کیا جو پورے پاکستان میں آیا. تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کال دی، عمران خان صاحب خود نہیں تھے، اس میں جو نعرے لگے اداروں کے اوپر، عدالتی اور سیکیورٹی اداروں کے اوپر، تو اب اس کے اوپر آپ لوگوں کا یہ کہنا بنتا نہیں، عمران خان صاحب کا یہ پیغام دینا بنتا نہیں ہے کہ سازش جو ہو رہی ہے اگر ان کے ذہن میں کچھ ہے بھی یا ان کے پاس کوئی لیٹر ہے بھی، اس کا ہمارے اداروں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کیٹاگریکلی یہ بات کیوں نہیں کہہ رہے پبلک کو آ کے آج پشاور میں؟ کیا وہ یہ کہیں گے کہ یہ آپ اداروں کو، جو ہماری جو خود مختاری کے ادارے ہیں، جو ہماری سلامتی کے ادارے ہیں، ہماری عدالتی ادارے ہیں، ان کو اگر آپ نعرے لگا کے ڈیروگیٹ کریں گے تو ان کا تو اس سازش سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ وہ یہ کلیئر کٹ کیوں نہیں کہہ پا رہے عمران خان صاحب؟ دیکھیے کامران شاہد صاحب، جہاں تک سازش کی بات ہے وہ تو اب دودھ کی طرح کلیئر ہے، بالکل سفید ہے کہ یہ سازش ہوئی ہے، نمبر ایک. نمبر دو ہے جن اداروں کی بات کریں، اگر آپ فوج کی پرٹیکولر بات کریں، ان کے بچوں نے جو شہادتیں ہمارے ملک کے لیے دی، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور کنڈیم کرتے. ایسی کوئی بھی مہم کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوئی چلا رہا ہو، چاہے ہمیں عدالتی نظام کے اندر بھی بہت سارے سوالات ہو، لیکن ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم وہ کام کریں گے، اگر مفروضے کے طور پہ اگر کوئی بھی کام کرے گا تو ہم میں دشمن ملک میں اور نواز لیگ کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا. اور میں آپ کے توسط سے مصدق صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا، یاد دلاؤں گا کہ آپ کی آج جو لیڈرشپ تصویریں کھینچتے ہوئے نظر آ رہی ہے بہت باقی اداروں کے ساتھ، وہی نام لے لے کے نواز شریف اور مریم نواز گالیاں دیتے تھے ان کو، ان جنرلوں کو، اس عدلیہ کو بلیک میل کر کے ٹیپ کر کے ان کی تذلیل کرتے تھے. تو ہماری تو لیڈرشپ کی طرف سے نہ ہمیں ایسے احکامات ہیں، نہ ہم نے ایسا کچھ سیکھا ہے، نہ ہم ایسا کچھ کریں گے. اور یہ صرف افواج تک اور سپریم کورٹ تک یا ہائی کورٹ تک نہیں، یہ میری ذات، آپ کی ذات، مصدق صاحب کی ذات یا کوئی عام چلتے ہوئے آدمی کے لیے بھی اس کی عزت اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی کسی ادارے کی یا کسی شخصیت کی ہے. تو یہاں ہم ان پرٹیکولر ایک بات نہیں کریں گے، ہم اکراس دا بورڈ بات کریں گے کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. ہم اپنے سیاسی مخالفت اپنی طرف رکھے، آئیڈیالوجی اپنی طرف رکھے، کرٹیسائز کرے کھول کر، لیکن اس ٹائپ کی مہم کو نہ ہم نے کبھی ایکسیپٹ کیا ہے، نہ کبھی کریں گے، اور نہ اس کو ڈوز کرتے ہیں اور سختی سے ناپسند کرتے ہیں. اس سے پہلے میں آگے جاؤں لائٹر نوٹ پہ، آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اب شہباز شریف صاحب آج مزار قائد پہ بھی گئے، پرائم منسٹر بن گئے، ان کو سلامی بھی پڑ رہی ہے، وہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں. ٹرکی کے جو ہے پریزیڈنٹ، انہوں نے وارم ویلکم کیا. رشیا کے پریزیڈنٹ نے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ یہ شروع ہوا، انہوں نے وارم ویلکم کیا. سعودی عرب کے ولی عہد نے، سب نے ایکسیپٹ کر لیا. آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے اس وقت؟ نہیں لائٹر نوٹ میں سوال ہے. دیکھیں کامران شاہد صاحب، اس کو لائٹر نوٹ پہ نہیں، اس کو آپ ہارڈ نوٹ پہ بات کریں. دیکھیں یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے کہ ایک آدمی، ایک شخص جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی اور پوری پاکستانی قوم کے آگے وہ تماشا بنا کہ اس دن ایک ڈائریکٹر جو اپنی نوکری کر رہا تھا، ایف آئی اے کا ڈائریکٹر رضوان، اس کو چھٹی بھیج دیا گیا، پھر اس کا نام ای سی ایل پہ ڈال دیا گیا. اور یہ بنانا ریپبلک کی طرح ہم تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کل اگر مفروضے کے طور پہ میرے اوپر فرض جرم عائد ہوتی ہے اور وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے اور ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے، تو جب یہ تماشا دیکھیں گے عوام، تو 30 سال سے نیچے عوام کی عمر ہے، تو ریزنٹمنٹ تو آئے گی. اب اس ریزنٹمنٹ کو لیڈرشپ نے سمجھانا ہے کہ غصے کو ووٹ میں کنورٹ کرو، احتجاج میں کنورٹ کرو، نہ کہ کسی کو گالی دے کے کنورٹ کرو. یہ لیڈرشپ کی ضرور رسپانسبلٹی ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ لائٹر نوٹ ہے، یہ بڑا ہارڈ فیکٹ ہے. انسان کا دل روتا ہے جب آپ ایک اداروں کو گالیاں دیتے ہیں اور پھر اس اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کے اندر بیٹھے ہوئے ہو. تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی شرمندگی کا مطاب ہے جنہوں نے گالیاں دی تھی، اور جو دیکھ رہا ہے اس کا تو دل ویسے ہی رو رہا ہے. مطلب جو میرے بچے قربانیاں دے رہے ہیں، میرے بھائی جن کی میری بہنیں جو بیوہ ہو رہی ہے، جو بچے یتیم ہو رہے ہیں، جو وردیوں کے ساتھ سو رہے ہیں، وہ کیا تماشا دیکھ رہے ہوں گے؟ ان پہ کیا گزرے ہوگی؟ ہمارے باپ نے کس ملک کے لیے جان دی ہے؟ ہمارے باپ نے ان کرائم منسٹرز کے لیے جان دی ہے جن کے اوپر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، اور ان کی اوتھ سیریمنی ہوتی ہے، اور وہی فرسودہ نظام کے باپ ادھر آ گیا، بیٹا وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہے، اس کے اوپر ہی فرض جرم عائد ہو رہی ہے، بھتیجی جو ہے اس نے گالیاں دی ہے، بھائی مفروری میں، اور جو سبدی ہے اسحاق ڈار، اس کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دینے کی آفر کی جا رہی ہے. یہ کیا مذاق ہے کامران نواز شریف صاحب کو بھی رو رہا ہے، ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے رو رہا ہے. اچھا آپ دل رو رہا ہے. مصدق ملک صاحب مجھے بتائیں، جو خود ملک سے اشتہاری ہے، تو یہاں پہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے
اور وہ آپٹکس دیکھنے چاہیے پبلک کو، نہ کہ آپ جیل کی گاڑیاں دکھائے، دروازے کھولتے ہوئے دکھائے اور لوگوں کے سینٹیمنٹ سے کھیلے. تو آپ لوگوں کو بیوقوف ایک حد تک تو براست ہے. آپ نے ہمارا بلیک آؤٹ کر دیا جلسے جلوسوں کا، کوئی بات نہیں، لیکن سچائی تو سچائی رہے گی. 3 مہینے میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں. ہم اس سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے. ہم پاکستان کی سالمیت، اس کی سلامتی کا سودا نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے آپ کے پاس ایک حل ہے مصدق صاحب کے پاس. ادھر سینوں پہ ہمارے گولی مارے، عمران خان کی کنپٹی میں گولی مارے، تب نظام میں آپ چل سکتے ہیں، ورنہ ہم نہیں چلنے دیں گے آپ کو. رائٹ، یہاں تک معاملہ بھائی گولی تک جا چکا ہے. ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ اس وقت بھی جب میں نے یہ بات کہی تھی ایم کیو ایم کے ٹیررسٹ کو، میں ذرا ویسی تصحیح کر رہا ہوں، یہ کیونکہ عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں ان کو ٹیررسٹ نہیں کہہ رہا تھا. اور خاص طور پہ آج کل کی جو ایم کیو ایم ہے وہ تو خیر ایم کیو ایم پاکستان کی تو یہ بات ہی نہیں ہو رہی ٹیررسٹ کے حوالے سے لے کے، وہ تو اس زمانے میں تھا جس وقت معاملات کچھ اور تھے. مصدق ملک صاحب، پاکستان کا کامران شاہ صاحب آپ کلیریفائی نہ کریں، کیونکہ ایم کیو پاکستان نے تو مہاجروں کا بھی سودا کر دیا ہے. مہاجر خوش نہیں ہے، مہاجر ووٹر جو ہے وہ ہماری سراخوں کے اوپر ہے. لیکن یہ 4-6 لوگ تھوڑی ان کے ٹھیکیدار بن گئے جنہوں نے ان کو بیچ دیا ہے. رائٹ، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. مصدق ملک صاحب کافی باتیں کر دی ہیں فیصل بھائی نے. میں باری باری اگر کوئی جس نکالوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دل اس بات سے روتا ہے کہ ایک کرائم منسٹر جو ہے جن پہ فرد جرم لگنی تھی وہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں، اور وہ فوجی جوان جنہوں نے شہادت دی اس ملک کے لیے اس کے وہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں، اور وہی ہیں یہ پرائم منسٹر جنہوں نے ان کو منہ بھر بھر کے گالیاں دیں. واٹس یور ٹیک مصدق صاحب؟ فوری الیکشن کروا دینا چاہیے ورنہ وہ کہہ رہے ہیں سسٹم چلنے نہیں دیں گے ہم. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ 7 تاریخ سے 8 تاریخ سے ان کے پاس ایک خط آیا ہوا تھا. وہ یہ خط لے کر 1 تک بیٹھے رہے جب تک ووٹ آف نو کانفیڈنس ان پہ نہیں ہوا. جس ملک پہ یہ الزام لگا رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں الزام کیا لگا رہے ہیں. الزام لگا رہے ہیں کہ پوری اپوزیشن پارٹی 196 197 لوگ جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب غدار ہیں، اور وہ آرٹیکل 5 جو ہے اس کی وائلیشن میں ہیں، وہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں. اس وجہ سے ان کو ووٹنگ کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے. مگر جس ملک کا اعلی کار وہ ان تمام 197 لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اسی کے سینئر ترین افسر کو یہ بلا رہے ہیں OIC میں. OIC کی میٹنگ میں بڑے احترام سے ریسیو کر رہے ہیں، انڈر سیکٹری جو خاتون آئی تھیں، اور پھر گریڈ 22 جی ایگزیکٹلی اور پھر گریڈ 22 کا وہ افسر جس کے توسط سے یہ الزام لگا رہے ہیں غداری کا، وہی اس شخص کے متعلق جس میٹنگ کا ذکر کر رہا ہے اس کے متعلق وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ واہ واہ ان کا تجزیہ تو بہترین تھا. کیا تجزیہ بہترین تھا؟ کہ ہم سب غدار ہیں اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ کیسے ان کے ایمبیسڈرز تھے؟ تو میں بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، کسی کو غدار کہنا، ہمارے دوست ہیں، یہ ہماری بڑی گپ شپ رہتی ہے، بھائی ہیں ہمارے فیصل صاحب، ہماری آپس میں سیاسی اتفاق رائے نہیں ہے، ہم بعض چیزوں پہ لیکن مصدق صاحب یہ جو ان کا جوش ہے وہ کہہ رہے سسٹم چلنے نہیں دیں گے، گولی مارنی پڑے گی آپ کو، ہمیں مر جائیں گے. چلے آپ فوری الیکشن کی طرف کیوں نہیں جاتے سر؟ ویسے بھی دیکھیں نا، جیسے میں نے ان پہ تنقید کی تھی فیصل بھائی کے اوپر 2018 میں، اس طرح آپ پہ بھی، آپ کی تو 85 پارٹی ہیں، 85 سیٹیں ہیں آپ کی، ان کی تو پھر 115 تھی. تو آپ بھی ایک بڑی فریجائل گراؤنڈ میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اٹس اے کمپرومائز کولیشن گورنمنٹ. دیکھیے، جو بھی اس وقت کارروائی ہو رہی ہے، کیا وہ ماورائے آئین ہے؟ اگر ماورائے آئین ہے تو الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. ویسے بہت جلد ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. جو 1-2 ترامیم کرنی ہے، جیسے ہی الیکشن کمیشن تیار ہوتا ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بہت جلد ہم الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے. ہمارے ان سے جھگڑا یہ تھا کہ آپ کو آئین کے تحت ایک ووٹ کے ذریعے ریموو کیا جا رہا ہے، تو آپ اتنے سیخ پا کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو ایک آئینی طریقے سے اگر ریموو کیا جائے اور آپ کسی کو کافر، کسی کو غدار، کبھی گولی کی بات کریں، کبھی اس طرح کی گفتگو فرمائیں، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ یعنی کل ہوٹلوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بد تہذیبی کر رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اشتعال انگیزی سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی عمران خان صاحب اگر ہار جائیں تو وہ بل نکال لیتے ہیں بجلی کے اور کہتے ہیں اسے آگ لگا دو، پھر کہتے ہیں کہ سول نافرمانی کر دو، پھر کہتے ہیں کہ اس کو شہروں کو بند کر دو. لیکن مصدق صاحب آپ یہ پریشر فیل نہیں کر رہے جو اب یہ پشاور ہے جلسوں کا اعلان ہو رہا ہے، کراچی بھی جائیں گے، لاہور بھی جائیں گے، آپ کی حکومت کو یہ چلنے نہیں دیں گے؟
کامران صاحب ان کا حق ہے, کیا حرج ہے اس کے اندر, کیوں نہ یہ جلسہ کریں, یہ پاکستانی شہری ہیں, یہ ضرور آئیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں. امید ہمیں یہ ہے, ویسے ایسا ہو تو نہیں رہا, کہ اخلاقیات سے گری ہوئی کوئی بات نہیں ہوگی جلسوں میں, کوئی گالی گلوچ نہیں ہوگی, کوئی تو میں نہیں ہوگی, اشتعال انگیزی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ آپ کا حق ہے, آپ کیوں نہ آپ پارلیمان میں بھی اپوز کریں, اگر آپ پارلیمان سے ریزائن کرنا چاہتے ہیں تو باہر آ کے اپوز کریں, کیوں نہ آپ اپوز کریں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان کے سیاسی حریف تھے, ہم اپوزیشن میں تھے, ہم نے انہیں غدار کہا, ہم نے ان کو کافر کہا. بہت سے لوگ ہیں جن پہ مقدمات ہیں, عمران خان صاحب کا اپنا توشہ خانے کا کیس ہے, آج تک انہوں نے نہیں بتایا کہ توشہ خانہ سے انہوں نے کیا گفٹ. چلیں اب آپ پرائم منسٹر بن گئے نا, اب آپ انکوائری کر کے بتا دیں پبلک کو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, اب تو آپ بن گئے. جی ایسی بہت سی انکوائریز شروع ہوں گی, لیکن یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ یہ لاک سٹاک اینڈ بیرل سب لوگ چور ہیں. جب تک ثابت نہیں ہوتا تب تک ہم جو چیزیں ہوں گی آپ کے سامنے لے آئیں گے. ایک بریک لینی ہے. فیصل بھائی ایک چیز مجھے بتا دیجئے کہ یہ بات ویسے سمجھنے والی ہے کہ جو بیانی آپ لے کے چل رہے ہیں نا, اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو مصدق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, تو پوری اپوزیشن یار غدار ہو جائے گی. اور یہ اس پوائنٹ کو بھی چھوڑے آئینی طریقے سے آئیے, اصل پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کا بیانیہ اس حد تک خطرناک ہے کہ پوری اپوزیشن جو ہے یا اس کی لیڈرشپ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ غدار ڈکلیئر ہو رہی ہے. تو پھر تو صرف ون پارٹی رول ہے, مطلب سب سے زیادہ محب وطن تحریک انصاف ہے, سب سے زیادہ محب وطن لیڈر عمران خان صاحب ہیں. صرف آپ ہی کو پھر رائٹ ہونا چاہیے الیکشن لڑنے کا, عوام کو صرف آپ ہی کو ووٹ دینا چاہیے. آپ کا اگر نظریہ مان لیا جائے اور پھر اگر آپ پرائم منسٹر بن کے آتے ہیں تو پوری دنیا سے آپ کی لڑائی تو پہلے ہو چکی ہے, یورپ کے ساتھ لڑائی ہو چکی ہے عمران صاحب کی, امریکہ کے ساتھ بھی ہو چکی ہے, ڈپلومیٹکلی بھی ہم ایک اکیلے کھڑے ہوں گے. اور یا تو ہم ایران کی طرح گیس اور اس کے تیل کے ذخائر رکھتے ہو تو کچھ سہ بھی لیں سینکشنز. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہمارے پاس IMF کا وہ جو چل رہا ہے کشکول, جو آپ کے دور میں بھی چلتا رہا, ان کے دور میں چلتا رہا, نہ وہ ہوگا, نہ ہم فیٹف کے گرے ایریا کے اندر ہوں گے, بلیک میں جا چکے ہوں گے. کس طرح ہوگا سر یہ سارا کچھ اگر آپ پاور میں آ جاتے ہیں؟ دیکھیے کامران شاہد صاحب, دیکھیں کئی سالوں سے میں آپ کا شو کر رہا ہوں جناب. اس شو کے بعد ایک ٹائم ایسا آیا جس میں ہم اقتدار میں آ گئے, میں وزیر بن گیا, لیکن جو آپ کا اور میرا احترام کا رشتہ تھا, عزت کا پیار کا رشتہ تھا وہ اقتدار میں بھی ویسا رہا, اقتدار سے پہلے بھی ویسا رہا, اور آج بھی ویسا ہے. بالکل ہے سر. اب اگر آپ کے اور میرے بیچ میں ریلیشن شپ میں بیلنس نہ ہو اور میں اور مصدق صاحب مل کر ایک گیم کر دیں آپ کو, اور اس گیم کے تحت آپ ملک چھوڑے, چینل کا نقصان ہو جائے, تو آپ بھی اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اگر ایک کیبل آیا ہے, وہ کیبل آفیشیل وے میں آیا ہے, وہ کوڈڈ کیبل ہے, وہ ایمبیسیڈر نے بھیجا ہے, اس میں مداخلت ہے ایک ملک کی, اس حد تک بھی ہو کہ وہ ہماری پولیٹیکل سائٹ کو کیبل پہ ڈسکس کر رہے ہوتے تو یہاں تو وہ بہت آگے تک لے گئے. یہاں تو انہوں نے معافی کا بھی کہہ دیا کہ معاف کر دیں گے ملک کو. فیصل بھائی بات بتائیں, آپ نے کہا آپ کی میری دوستی ہو اور بیچ میں گیم ہو جائے, گیم کس نے کی آپ کے ساتھ یہ تو بتائیں. دیکھیں نا کامران شاہد صاحب, اس گیم کے اندر کوئی دو رائے تو ہے نہیں نا. دیکھیں یہی PD ہے پچھلے 3.5 سال سے دھرنا نہیں کر پا رہی تھی, یہ اچانک سے اتنی طاقتور کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب فوراً مداخلت ہوئی, پیسہ آیا, مومنٹم بنا, اور مومنٹم کے بعد آپ نے پوری قوم نے تماشا بھی دیکھا ہے نا. بہت ساری ایسی چیزیں جو اگر میں اور آپ چاہے بھی اوائڈ کرنا, نہ ڈسکس کرنا, نہ دیکھنا, نہ دکھانا, وہ آپٹکس دنیا نے دیکھے. دیکھیں یہاں عمران خان کی حکومت کی بات نہیں ہو رہی, یہاں عمران خان کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پاکستان کی آزادی, خود مختاری, سالمیت اور اس کی انٹیگریٹی کی بات ہو رہی ہے. تو اگر آپ کے اور میرے گھر میں کوئی گھس جائے یا مصدق صاحب کے گھر میں گھس جائے تو ہم مرنے مارنے کو تیار ہو جائیں گے. تو یہ ہماری ماں ہے, ہمارا ملک, اس کی سلامتی کی بات ہے. جب ہم چپ رہیں گے آپ سمجھ رہے کہ یہ سارا جو پبلک باہر نکلی ہوئی ہے یہ عمران خان کا ووٹر تھی. نہیں, یہ پاکستان کی ووٹر ہے, یہ پاکستان کا مخلص ہے. انہوں نے یہ سمجھا ہے اور سمجھ لیا ہے اور دیکھ لیا ہے کہ سسٹم کے اندر پہلے تو کمپرومائزز تھے, لیکن اب تو اس سسٹم کے اندر ڈکٹیشن ہے. اس ڈکٹیشن کے تحت سب کٹ پتلی ہے. آپ مجھے بتائیں, جس وقت آپ ایک آدمی پہ فرد جرم زائد کر رہے ہو, اس ڈائریکٹر کو آپ ECL پہ ڈال دیں, کون اس ملک میں کام کرے گا؟ وہ جو ڈائریکٹر رضوان ہے FIA کا, اس کا قصور کیا ہے؟ یعنی کہ آپ نے بتایا اس کو اور باقی سارے لوگوں کو یہ میسج دے دیا کہ کوئی سیدھا کام کرے گا اس ملک میں. ایک قاتل بھی
بن سکتا ہے وزیر اعظم، ایک چور بھی بن سکتا ہے، مفرور بھی بن سکتا ہے، ایک پاسپورٹ جس کا نہیں ہے اس کو پاسپورٹ راتوں رات مل سکتا ہے، گھنٹوں میں پوری دنیا بدل جا سکتی ہے، لوگ اپنی ضمیر کے سودے کر سکتے ہیں. آپ کے ویڈیوز ہیں جس کے اندر سینٹ میں ضمیر خریدے جا رہے ہیں، بڑے بڑے ہاؤسز کے اندر ان کو رکھ کے فارورڈ بلاک بنائے جا رہے ہیں. بھائی آپ کی پارٹی کے لوگ ہی ٹوٹے نا، وہ آپ کی پارٹی کے لوگ ہی کرپٹ تھے نا، آپ اپنی پارٹی کے اندر کرپشن ختم نہیں کر سکے نا سر، یہ بھی تو مانے نا. کامران شاہد صاحب، اب آپ بھی تو نہیں ٹوٹے نا. میں کوئی فرشتوں کی پارٹی تو نہیں ہوں نا، میں فرشتوں کی پارٹی تو انسان ہی ہوں نا، انسانوں میں ڈوڈوں گا نا. لیکن فیصل بھائی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سر، میری درخواست سن لیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکہ کو آنے کی کیا ضرورت ہے آپ کی پارٹی کو توڑنے کے لیے، اگر آپ کی پارٹی خود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. بزدار کو لے کر آپ کہیں گے پنجاب میں بھی امریکہ آ گیا، یہاں پہ 4 حصوں میں آپ کی پارٹی بزدار کی وجہ سے ٹوٹی ہوئی تھی. کامران شاہد صاحب دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری غلطیاں نہیں ہوگی حکومت کے اندر، بالکل ہوگی، لیکن یہ جو سازش ہوئی ہے، یہ جو اچانک سے گھنٹوں میں ضمیر یعنی کہ آج آپ سے میں ابھی بات کر رہا ہوں اور اگلے 15 منٹ بعد آپ مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں، گریباں میرا پکڑ لیں اور آپ مجھے پہچانے سے انکار کر دیں، تو میں پوچھوں گا نا کامران بھائی اچانک کیا ہو گیا بھائی، کیسی ایسی چیز ہوگی؟ اب میں ذرا ایک انٹرنیشنل ویو لے لوں، ایک انٹرنیشنل ویو لے لیتا ہوں. کامران بھائی ایک سیکنڈ دیجئے گا. جی پلیز 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 اگر آپ اجازت. جی میں پہلے تو پرویز اقبال صاحب سے معذرت چاہتا ہوں، بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے بلا وجہ کاٹا، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ امریکہ کے پاس کشمیر کی ثالثی کروانے گئے تھے تو کیا آپ غدار تھے؟ جب آپ کا ووٹ آپ بار بار فون کرتے تھے بھارت کے صدر کو اور وہ آپ کا فون نہیں سنتا تھا تو کیا آپ غدار تھے؟ ہم نے تو آپ کو غدار نہیں کہا. آپ یہ کہتے رہے کہ امریکہ کا ہمیں فون نہیں کرتا، ہمیں فون نہیں. ہم نے کہا آپ کو کہ آپ فون کا انتظار کیوں کر رہے ہیں بھائی ان کے، ہم کوئی ان کے ملازم ہیں؟ ہم تو بڑی خوددار قوم ہیں. ہم نے تو آپ سے ایسا نہیں کہا. آپ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، ہم نے آپ کو کبھی کہا کہ آپ غیر ملکی پیسے لے کر آ رہے ہیں؟ وہ جیمز گولڈ سمتھ صاحب جو ہیں وہ روز ٹویٹ عمران خان صاحب کے حق میں کرتے ہیں، وہ میئر کے کینڈیڈیٹ تھے، اچھے آدمی ہیں. ہم نے آپ کو کبھی کہا کہ آپ کسی باہر کے ملک کے ایجنٹ ہیں؟ کبھی کسی نے نہیں کہا. آپ ملتے ہیں، آپ کے دوست جو ہیں ہمیں روز مختلف سفراء کے گھر میں ملتے ہیں، شام کو ریسیپشنز پہ ملتے ہیں. ہم نے آپ کو کبھی غدار کہا ہے؟ تو آپ نے ایک 22ویں گریڈ کا اپنا لکھا ہوا کاغذ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بالکل جیسے ہٹلر نے کیا تھا اسی طرح پہلے آپ مائنورٹی میں آئے، آپ نے کولیشن گورنمنٹ بنائی، آپ نے اپوزیشن کو غدار قرار دیا، آپ نے ان سے ووٹ کا حق چھیننے کی کوشش کی، بلکہ چھین ہی لیا کچھ دن کے لیے. تو پھر آپ نے اپنی رولنگز کے ذریعے ملک چلانا شروع کر دیا. بھائی یہ تو ہٹلر نے کیا تھا، بالکل ہٹلر کی طرح. آپ نے کہا امریکہ بھی ہمارا دشمن ہے، یورپ بھی ہمارا دشمن ہے، یورپین یونین بھی ہمارا دشمن ہے، چین جو ہے وہ فرنٹ کمپنیاں ہے، قطر جو ہے وہ اس میں. جی سن لیجئے. میں تو کہہ رہا ہوں کسی کو غدار نہ کہیں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے، خاص طور پہ چودھری پرویز اقبال صاحب معذرت لیٹ آیا. آپ یورپ کو بھی سمجھتے ہیں، آپ چیئرمین ہیں EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے. سر یہ دنیا میں کس طرح دیکھا جا رہا ہے اس رجیم چینج کو؟ کیا یہ رجیم چینج سمجھا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے؟ کیا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے؟ اور ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ جس طرح پاکستانی وہاں پہ پاسپورٹ جلا رہے ہیں اپنے، تو کیا کتنا بھرپور ریئیکشن ہے اس کے اوپر؟ کس طرح اس کو آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ پاکستان کی کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ تھینک یو کامران صاحب، آپ کا شکریہ. ابھی میں نے آپ سے پہلے معظم مہمانوں کی گفتگو سنی. جناب مجھے یہ فخر ہے کہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں، اور اوورسیز پاکستانی الحمدللہ، شکر الحمدللہ اس ملک کو چلا رہے ہیں. معاشی طور پر سب سے زیادہ ریمیٹنس ہم لوگ بھیج رہے ہیں. ابھی یہ جو گفتگو مہمانوں کی سنی، یا کچھ دنوں سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ کوئی بیرونی دخل اندازی ہو گئی ہے، ایک مراسلہ آ گیا ہے. دیکھیں جو سب سے اچھی بات ہوتی مہذب معاشرے کی طرح، ہم لوگ سب سے پہلے یہ جو مراسلہ تھا اس کی انکوائری کرتے، کیونکہ پاکستان ملک جو ہے یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. اس کے ادارے، فوج پاکستان ہو یا اس کی ایجنسیز ہوں یا عدالتیں ہوں، وہ اتنی کمزور بالکل نہیں ہیں. چیف ایگزیکٹو جو اس وقت ملک کے تھے، ان کو چاہیے تھا یہ مراسلہ جو ہے وہ اپنے ان اداروں کے سامنے رکھتے اور ان کو کہتے کہ اس کے اوپر پہلے انکوائری مکمل کریں. وہ انکوائری مکمل ہوتی، اس کے بعد اگر اس میں کوئی تھریٹ، ریجم چینج یا کوئی ایسی چیز تھی، تو پاکستان مکمل
ایک ملک ہے جو یہ یقین رکھتا ہے کہ ہم کسی ملک کی مداخلت اپنے ملک میں نہیں آنے دیں گے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جو مراسلہ تھا یا جو یہ خط تھا، جو بھی چیز تھی، اس کو کسی عوامی جلسے میں نہ لڑایا جاتا۔ نہ وہ ملک، امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کو ہمیں ماننا چاہیے، امریکہ کے ہم غلام نہیں ہیں، یہ ہماری پوری 22 کروڑ عوام کو پتہ ہے، لیکن اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے، عوام کے اندر تصادم کرنے کے لیے، اپنے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کے لیے، اس پہ پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیا یہ ہم ایک مراسلہ اس پاکستان کی قیمت ہے؟ ایک مراسلہ آنے سے پوری دنیا میں ہم یہ چاہیں کہ ہمارے ملک کے اندر دخل اندازی ہو گئی ہے یا پاکستان کا وزیر اعظم رشیا گیا ہے تو ہمیں خطرہ آ گیا ہے؟ نہیں، ہمیں اپنے جماعتوں کے اندر، سیاستدانوں کے اندر تنبل ہونا چاہیے، ان کے اندر ایک دوسرے کو سننے کا۔ میرے ساتھ اور ہی یہ رہیے جو گا، آپ نے لفظ بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے جو غدار ہے۔ واڈا صاحب کے سامنے بریک کے بعد رکھوں گا کہ کیا ایک دیکھیں، مراسلہ جس کو فوج اور سیکیورٹی ادارے اور عدالتوں نے بھی ابھی تک یہ نہیں کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، خاص طور پر پاکستان کی سیکیورٹی ادارے جن کے ساتھ عمران خان صاحب کا اقتدار کے آخری دن تک بہت ایکسیپشنل تعلق رہا اور بڑا عمدہ کوارڈینیشن رہی، میری اطلاعات کے مطابق تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، تو کیا پھر کیوں عمران خان صاحب اسی پہ اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں؟ اور اس کی امپلیکیشنز جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے پاکستان کے لیے، آبویسلی نہ صرف ڈپلومیٹک ورلڈ میں بلکہ پاکستان کے اپنے اندر بھی ایک خانہ جنگی کی صورتحال ہے، اس کی بنیاد پہ جب ہم 2/3 پاکستانی ووٹر کو جو ہے وہ غدار کہہ رہے ہیں۔ تو آج پشاور میں کیا عمران صاحب اس کو آگے بڑھائیں گے یا اس پہ ٹون ڈاؤن کریں گے؟ اس کا جواب تو واڈا صاحب ہی دے سکتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ایک زمانہ تھا عمران خان صاحب کی طرف سب کی نگاہیں ہوتی تھی کہ وہ ملک کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں، اب پشاور میں جلسہ بھی جو ہونے جا رہا ہے، کراچی میں بھی ہوگا، لاہور میں ہوگا، اب نگاہیں یہ ہیں کہ اس سسٹم کو شاید وہ چلنے نہیں دینا چاہ رہے، اس کو ڈیریل کرنے کے در پہ، اور اس کی سب سے بڑی آج جو پروڈکشن کی ہے فواد چودھری صاحب نے، وہ سن لیں اس کے بعد پروگرام میں۔ اس کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ جو پاسپورٹ دینے والے ہیں ان میں بالکل ہی شرم اور غیرت ختم ہو، اس کے علاوہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک کنوکٹڈ کرمنل کو پاکستان کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کرنا جو کہ بھاگا ہوا عدالتوں سے صرف اس لیے کہ اس کا بھائی ایک عالمی سازش کے نتیجے میں پاکستان میں وزیر اعظم بن گیا ہے، یہ شرمناک فعل ہے اور ہم اس کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے۔ آپ ایک ڈمی پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، جو پاکستان کے اوپر جتنے دن مسلط رہے گا پاکستان کی سیکیورٹی خطرے میں رہے گی۔ آج عمران خان کی ایک کال کے اوپر پورا پاکستان بلاک ہو سکتا ہے۔ یہ 3 ہفتوں سے 4 ہفتوں میں بحران اتنا بڑا ہو جائے گا، یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے ہمیں اس پہ ایک الیکشنز کی طرف بڑھنا چاہیے۔ فیصل بھائی، 3 سے 4 ہفتوں میں بحران اتنا بڑا آپ کر دیں گے کہ جس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے، یہ پلان ہے؟ کامران شاہ صاحب مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا۔ دیکھیں کامران شاہ صاحب، پھر بات ہو رہی ہے یہ تحریک انصاف، اس کی حکومت کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہو رہی ہے پاکستان کی خود مختاری، اس کی غیرت، اس کی سلامتی اور اس کی انٹیگریٹی۔ غیرت، لفظ غیرت، غیرت پہ یہاں بہت کچھ، آپ جیسے میرے جیسے مصدق صاحب جیسے لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں، تو جب غیرت کی بات آئے گی تو غیرت کا سودا نہیں ہونے دیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ عوام جو ہے وہ جو بغیر عمران خان کے نکلی ہے باہر، اس میں سے ایک آدمی کو فون نہیں کیا گیا، وہ پاکستان کے رہنے والے، پاکستان کے ووٹر ہیں، پاکستان کے سپورٹر ہیں اور پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، غیور ہیں، غیرت مند ہیں اور عزت دار لوگ ہیں۔ اب ان کی غیرت سے کھیل لیا گیا ہے عالمی سازش کے تحت ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ اب جب ان کی غیرت سے کھیلا ہے تو خمیازہ تو بھگتنا ہے، اور خمیازہ کیا ہے کہ اس کا بہتر طریقہ یہ کہ آپ ہمیں کہتے تھے ہم الیکشن چوری کر کے آئے، ہم آپ کو کہتے ہیں آپ عالمی سازش کے تحت آئے، بیسٹ طریقہ یہ آپ کانفیڈنٹ ہے آپ الیکشنز کے اندر آ جائیں۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کون سے ایسے فیصلے ہونے ہیں جس کی وجہ سے الیکشنز کو روکا جا رہا ہے؟ فیصل بھائی، جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے اندر اگر کل الیکشن ہو جائے، آپ اس الیکشن کے نتیجے کو مان لیں گے؟ مطلب موجودہ جو جس طرح عدالت میں اس وقت جو عدالت موجود ہے، جو ادارے موجود ہیں، جس طرح ان کے سربراہان موجود ہیں، جس طرح یہ سارا سیٹ اپ موجود ہے، اس کے بعد الیکشن جب ہوگا آپ مان لیں گے نا؟ کم از کم یہ گارنٹی دے رہے اس کا نتیجہ اگر کل الیکشن ہو جاتا ہے؟ دیکھیں کامران شاہد صاحب، میں آپ کو ریپیٹ کر دوں، میں اپنے قومی سلامتی اداروں کے بارے میں کوئی نیگیٹیوٹی، کوئی رانگ کمنٹ، کوئی چیز نہیں کہنا چاہتا۔ اگر میں کوئی چیز کہوں گا تو مجھ میں نون لیگ میں اور دشمن کے بیانیے میں کوئی فرق نہیں رہے گا، میں ان کے سربراہ سمیت
اپنی افواج کی, اپنی عدلیہ کی, اپنی باقی اداروں کی رسپیکٹ رکھوں گا اور کرواؤں گا اور ان کو تگڑا اور مضبوط کروں گا. یہ میرا کام ہے ایز اے پاکستانی, ایز اے رسپانسبل پاکستانی جو حکومت سے اتر کے آیا ہے, اس سے تگڑا کر رہا ہے. ہم نے کمزور نہیں کر رہا, لیکن جو خامیاں ہے اس سسٹم کے اندر اس کو بھی ہم نے ریکٹیفائی کرنا ہے. اور اس ریکٹیفیکیشن کا رستہ صرف ایک ہے کہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے, چاہے وہ کسی کے لیے بھی ہو, وہ بلیک اینڈ وائٹ ہو. سر پوائنٹ وہ آ گیا آپ ہند کا, نہ ہو, ہم کوئکلی وہ چلنا ادھر آگے. یوز فیصل نہ بھائی ہو. میرے ساتھ ہی رہیے گا. مصدق ملک صاحب, اب یہ چلے گا, غیرت کا سودا ہوا تو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے, اور دوسرا یہ کہ آپ کے لیے اتنی مشکل کر دی جائے گی کہ 3-4 ہفتے میں کہ یہ سسٹم چلانا مشکل ہو جائے گا. تو کچھ سوچیں الیکشنز کے بارے میں مصدق صاحب, یا بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنے حساب سے جائیں گے, خواہ 7 مہینے لگیں یا 1.5 سال؟ دیکھیے بات یہ ہے, میں نے تو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ غیرت اس دن کہاں تھی جس دن کشمیر کا سودا کرنے کے لیے امریکہ گئے تھے. غیرت اس دن کہاں تھی جس دن یہ کہہ کر آئے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, صدر صاحب جو ہیں, ان کے حوالے ہم کشمیر کر آئے ہیں, وہ ہماری ثالثی کریں گے. غیرت اس دن کہاں تھی جب یہاں سے جہاز لے کے مودی کے دفتر گئے اور 1 گھنٹہ باہر بیٹھے رہے. تو یہ تو پرابلمیٹک باتیں ہیں. یہ جس طرح میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اسی طرح جب باقی پی ٹی آئی کے لوگ باتیں کرتے ہیں تو سب کو ایسا ہی دکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں. جب آپ جہاز پہ اڑ کے امریکہ جاتے ہیں تو آپ غیرت مند ہیں, اور کوئی اور امریکہ جاتا ہے تو وہ بے غیرت ہے. اگر آپ جاتے ہیں شام کو سفیروں کو ملنے کے لیے تو آپ غیرت مند ہیں, کوئی اور جاتا ہے تو وہ بے غیرت ہے. آپ کو اگر کوئی سفیر بھیجتا ہے ایک سائفر تو آپ غیرت مند ہیں. ہمیں کوئی اگر سائفر بھیجے اور ہم اس کو نہیں ڈسکلوز کرتے تو ہم بے غیرت ہیں. یہ تمام لوگ جو سفیر ہیں یہ ہر ہفتے یہ سائفرز بھیجتے ہیں, یہ ہر ہفتے اپنا تجزیہ کرتے ہیں کہ سینٹیمنٹ کسی ملک کے اندر کیا ہے. اور اگر آپ اتنے غیرت مند تھے تو آپ نے اس سفیر کو نکال باہر کیوں نہیں کیا؟ آپ کیسے لوگ ہیں؟ آپ نے کھڑے ہو کے اسمبلی کے فلور پہ, عمران خان صاحب نے کہا جب بھارت کے ساتھ ہماری تھوڑی سی مٹ بھیر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں, حملہ کر دوں؟ بھائی غیرت مند اس طرح کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہتے ہیں حملہ کر دوں. حملہ کر دیں نا, کس نے آپ کو روکا ہوا تھا؟ آپ اس وقت چیف تھے, کمانڈر تھے, اس وقت تو آپ کرتے نہیں. اس وقت تو آپ کہتے ہیں میں مودی کو فون کرتا ہوں, مودی میرا فون نہیں سنتا. تو سر کہنے کا مطلب یہ کہ آپ ارلی الیکشن نہیں کروا رہے مصدق بھائی, آپ کے پاس ان کے آرگومنٹ کا جواب تو ہے لیکن الیکشن جواب نہیں ارلی. جی میں یہ نہیں بھائی, دیکھیں بات سنیں, یہ 3.5 پونے 4 سال رہے ہیں, ہم ان کو کہہ رہے تھے یہ الیکشنز ٹھیک نہیں, آپ الیکشن کروا دیں, انہوں نے کروائیں. یہ تو آخر کے اندر آ کے جب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کی الٹ گئی ہے کشتی تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کروا دو, الیکشن کروا دو, یہاں پہ سازش ہو گئی ہے. اس سے 1 مہینہ پہلے ہم ان کو کہہ رہے تھے الیکشن کروائیں, تو یہ کیوں نہیں کرواتے تھے؟ ہم ایک آئینی طریقہ کار کے ذریعے آئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن بہت جلد ہو جائیں گے, یہ میرا خیال ہے. کوئکلی فیصل صاحب, پھر میں نے آگے چلنا ہے. جی فیصل میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے کام کرنا ہے اس کو آئینی طریقے سے صاحب, پشاور, کراچی اور لاہور کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ یہ 4 ہفتے بھی سنبھل پائیں گے. اچھا, اس سے پہلے دھڑم کچھ شروع ہو جائے گا. اور ایسا کیا ہوگا؟ فورن اوورسیز پاکستانی بیٹھا ہوا ہے, دیکھیں فورن اوورسیز پاکستانی کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ نہ میرے کہنے پہ چلے گا نہ مصدق صاحب کہنے پہ چلے گا. وہ فرنٹ لائن فائٹر ہے جو ریمیٹنس سے بھیجتا ہے. ابھی بہت کچھ ان کے ہاتھوں میں, اب عوام کے ہاتھوں میں سارا کچھ چلا گیا ہے. ابھی جاؤ جم غفیر دیکھیں گے, اس کے آگے کوئی کھڑا ہو سکے گا؟ اس طوفان اور سیلاب کے آگے عوام کے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ رائٹ, اتنا طاقتور ہے جو پاکستان. یہ بڑی معنی خیز گفتگو آج آپ کر رہے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل سازش ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا, کبھی آپ کہتے ہیں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے. کامران صاحب بالکل اسی طرح جیسے ٹی ایل پی کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکے تھے, بالکل اسی طرح. ایک منٹ اقبال حسن صاحب, سر یہ عمران خان صاحب کا بیانیہ یا جو ابھی ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں فیصل صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ملک کس طرف جائے گا, کس طرف چل پڑا ہے اگر یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کو, اور اوورسیز کا بھی ریفرنس دے رہے ہیں بار بار؟ دیکھیں ایک بات تو ابھی پہلے بھی میں بات کر رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مہمان زیادہ بول رہے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں, اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کو انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, چاہے قرض تارو مہم چلائیں, چاہے فلڈ آئے, زلزلہ آئے, یا یہ سیاسی جماعتوں کے جو فنڈنگ ہیں,
یہ سارے اوورسیز پاکستانیوں سے لیتے ہیں اقبال اور صاحب ہماری جائیدادوں کے اوپر قبضہ بھی کرتے ہیں. فیصل بھائی کہہ رہے ہیں کہ شاید فورن ریمیٹنس کا بائیک آؤٹ کر دیں جو عمران خان صاحب کے سپورٹر اوورسیز ہیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل, یہ بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم اوورسیز فورن ریمیٹنس بیچتے ہیں ہم اپنی فیملیوں کو بیچتے ہیں, ہم اپنی ماؤں, بہن, بیٹی, باپ, بہو, بچوں کو بیچتے ہیں. نہ ہم یہ کسی کے کہنے پہ یہ بند کریں گے, کیونکہ ان کے سیاسی نعرے آج ہیں کل بدل جائیں گے. آج یہ بول رہے ہیں کچھ اور نعرہ, کل یہ نعرہ چینج کر دیں گے. میں بھی 90 لاکھ پاکستانیوں کو جو اوورسیز ہیں ان کو بھی یہ کہتا ہوں, ہمیں جو ہے ریاست کے ساتھ کھڑا ہے ہونا چاہیے. ہمیں فیصل بھائی آپ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں کھڑے ہوئے؟ آج اقتدار کے بعد اقتدار نہیں, ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں, میرے خیال سے جو ہمارے جو مہمان ہیں وہ میرے خیال سے اوورسیز پاکستانیوں کے شاید لیڈر ہیں, مجھے تو نہیں پتا, لیکن ہم ریاست کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے ایک بریک لینی ہے جی, ایک بریک لینی ہے. ایک پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو مفت مشورہ ہے کہ آپ نے جو فیصلے کر رہے ہیں, جو آپ سوچ کے آئے ہوئے ہیں اور آپ کے تھادی, وہ جلد از جلد کر لیں اور میرے خیال سے ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں. مجھے دیجیے کل تک اجازت.